پھر خالق اور مالک میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. یعنی عام طور پر وہ جو ماڈرن دعویٰ ورک ہو رہا ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے، اس سارے کا آپ جائزہ لیں، اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خالق ثابت کرنا. ویئرایز یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا تسلیم کرنا، اور آقا ہی میٹر کرتا ہے، خالق میٹر نہیں کرتا. یہی خالص دنیاوی ٹرمز کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ پلر کس نے چنے تھے، یہ فرش کس نے بچھایا تھا؟ کسی مستری نے یا کسی ٹھیکیدار نے بنوایا تھا؟ کسی آرکیٹیکٹ نے اس کو ڈیزائن کیا تھا؟ کسی اسٹرکچر انجینئر نے اس کا سریے کا وہ ڈیزائن بنایا تھا؟ لیکن who matters؟ لینڈ لارڈ میٹر کرتا ہے. اس بلڈنگ پر اختیار کس کا ہے؟ لینڈ لارڈ کا. اس پر حکم کس کا چلتا ہے؟ انجمن خدام القرآن فیصلہ آباد کا. مستری جس نے یہ کالم جو ہے وہ چنا تھا، جس نے اس میں کنکریٹ بھرا تھا، وہ آ کر کبھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیونکہ یہ کالم میں نے بنایا تھا لہذا میری اجازت کے بغیر آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ فرش، یہ چپس میں نے لگایا تھا لہذا میری اجازت کے بغیر آپ اسے اکھاڑ کر ماربل نہیں لگا سکتے، اس پر ٹائل نہیں لگا سکتے. اس پر خالق تو ہے حالانکہ وہ، لیکن چلتی کس کی ہے؟ مالک کی ہے. جو کلیور موو ہے سیکولرزم کی، اس کو سمجھ لیں. میں نے کہا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں خالق مان لو، گاڈ مان لو، لیکن انسسٹ نہ کرو کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے. اس لیے کہ اللہ خالق ہوا کرے. اگر اس کی چلنی نہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 100 دفعہ مانے کو اللہ کو خالق. تو اصل جو ہوتا ہے وہ خالق نہیں، وہ مالک ہوتا ہے، لارڈ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بلا شبہ ہمارا خالق بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا کام کس سے لیا؟ تخلیق ایک سروس ہے. سروسز رینڈر بھی کی جاتی ہے اور سروسز ہائر بھی کی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا کام کس سے لیا؟ ہمارے والدین سے لیا کہ میرا ایک اور بندہ پیدا کر کے اس کو پال کے جوان کر کے میرے سامنے پیش کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عاقل و بالغ سے مخاطب ہوتا ہے، بچے سے مخاطب نہیں ہوتا. دین کا مخاطب کون ہے؟ بچہ نہیں، عاقل و بالغ شخص. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سروس اس سے لی تھی. لیکن کوئی مکان یا کوئی سروس وہ کسی کو دی بھی جا سکتی ہے، کسی سے لی بھی جا سکتی ہے، لیکن ملکیت جو ہے نہ وہ لی جاتی ہے نہ دی جاتی ہے، بس ٹرانسفر ہوتی ہے. آپ ایک چیز جو ہے اس کا مالک کسی اور کو بنا دے، پھر آپ کا تعلق اس سے ختم ہو گیا. اب وہ مالک ہے، اب سارا کا سارا حقوق اس کے ہو گئے، آپ کا کوئی حق نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آقا ہے، مالک ہے. اسی طرح یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں داخلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے سے ہے. You should be very clear. الہ کیا ہوتا ہے؟ worthy of worship. ورشپ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے دنیا میں نون کچھ ایکٹس ہیں. کسی کے سامنے سجدہ کرنا، کسی کے سامنے ریورنس کے ساتھ جھکنا، اس کے لیے منت مانگنا، اور اس سے غیب میں دعا کرنا. ایک ہے یعنی میں بوڑھا آدمی ہوں تو یہاں سے نیچے اترتے ہوئے میں آپ میں سے کسی کا سہارا لے لوں، یا آپ سے ریکویسٹ کروں ذرا میرا ہاتھ پکڑنا. یہ کیا ہے؟ یہ ویزیبل چینلز کے اندر ایک دوسرے سے مدد ہے. غیب میں انویزیبل چینل میں کسی کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی موڈ آف ورشپ ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ موڈز آف ورشپ ہیں، یہ ہمیشہ سے جانے پہچانے تھے. مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق مانتے تھے، لیکن الہ مانتے تھے شرک کے ساتھ. مانتے الہ بھی تھے لیکن شرک کے ساتھ.
لیکن رب سرے سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں تھے. اسلام نے آ کر بطور رب اللہ تعالیٰ کو متعارف کروا دیا, اور مکے میں اصل جو لڑائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اسی ایشو پر ہوئی. ورنہ دیکھیے مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا, جیسے ہمارے گاؤں ہوتے ہیں نا, گاؤں میں ہر آدمی دوسرے کو جانتا ہوتا ہے. آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں چلے جائیں, کوئی ایکس وائی زی, یہاں تک کہ کوئی خاتون گزر رہی ہو, آپ سے پوچھے کہ یہ کون عورت ہے, وہ آپ کو اس عورت کا نام بتائے گا, وہ اس کے خاندان کا بتائے گا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے, رائیاں دی کڑی ہے کہ جٹا دی کڑی ہے کہ راجپوتاں دی کڑی ہے, یہ بھی بتائے گا آپ کو, اور اس خاندان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے یہ بھی بتائے گا آپ کو. ان میں پیلیاں کنیاں تے ڈنگر کنن, جو گاؤں کی زبان میں ہوتا ہے, بلکہ آپ کو اس عورت کا کریکٹر بھی ساتھ بتائے گا کہ اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے, بتائے گا کہ بتائے گا. اگر مکے کے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ہاشمیوں کا یہ لڑکا صلی اللہ علیہ وسلم محمد نامی, یہ اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا, مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے, تو کیا ان کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ ڈیفینیٹلی پتا ہوگا, لیکن دیٹ از ناٹ این ایشو. وہ کام کے جو آپ شروع سے کرتے آ رہے تھے, اگر اس کی تبلیغ بھی آپ نے دوسروں کو کر دی, اعلان بھی اس کا کر دیا, تو کون سی قیامت آ گئی؟ قیامت آئی اس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کرسی ان سے کھینچ لی. ان میں سے کوئی خالق ہونے کا دعوے دار تھا؟ ہرگز نہیں. ان میں سے کوئی الہ ہونے کا دعوے دار تھا؟ ہرگز نہیں. دعوے دار کس کے تھے؟ ہر چودھری رب ہونے کا دعوے دار تھا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تمہارا رب اللہ ہے, تو قیامت آئی وہاں پر. موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی ہے کہ فرعون کے درباریوں نے فرعون کو ایک دفعہ متوجہ کیا کہ بادشاہ سلامت اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. بادشاہ سلامت کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ آپ کو کوئی وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کریں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرعون کے بھی آلہہ کوئی اور تھے. وہ دعوے دار کس کا تھا؟ انا ربکم الاعلی, آئی ایم یور گریٹسٹ لارڈ. یہ ہے ایشو. کیا تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کو بطور آقا انٹروڈیوس کروایا. اسلام میں داخلہ جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اسلام کی, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا. لیکن مطلوب و مقصود کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, کہ کہہ دو, اعلان کر دو, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور قرآن مجید میں جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ میں آپ کو بتا چکا. ٹیکسٹ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ بطور رب ہے. صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي